ڈیٹا جو ہے میں پہلے یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 450 کے قریب لوگ جو تھے وہ ٹرین پہ تھے. اب وہ کہتے ہیں جی 354 جو ہے وہ ریسکیو ہوئے ہیں، اور 26 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اب یہی جو انکلیئر آ جاتی ہے بات اجاز، وہ آ جاتی ہے کہ 70 لوگ جو ہیں. اب آپ کو پتا ہے اس پہ بڑے متضاد دعوے بھی ہو رہے ہیں. اب بی ایل اے کا آپ کو پتا ہے یہ اس طرح سے جو گروپس ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا ایفیکٹو اسٹریٹجی ہوتی ہے پروپیگنڈا کی. تو بھی میں صبح بھی مجھے کوئی وہ سلائیڈز بھیجے تھے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے. اب میں اس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے یہ ایک نکتہ ہے کہ کیا اس پہ ٹرانسپیرنسی ضروری نہیں ہوتی؟ گورنمنٹس کو یا آئی ایس پی آر کو ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں ختم کرنے کے لیے پوری کی پوری انفارمیشن کو اور میڈیا کو آپ ٹرانسپیرنٹلی بتائیں. اب بلکہ جب یہ آپریشن بھی ہو رہا تھا تو آپ کو پتا ہے سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ بی بی سی. میں تو وہیں پڑھا تھا اردو کی ان کی رپورٹ سے، یا انڈین میڈیا. اور انڈین میڈیا پہ تو وہ ایسے لگ رہا کر رہا تھا نا گیا تھا گیا. ہمارے یہاں بھی ٹرول فارمز جو ہیں، ابھی جیسے ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ کے پاس یقیناً جو ہے یہ کامنٹس آ رہے ہوں گے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کیا فضولیات جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں. پروگرام کے دلیل کے ساتھ انگیج نہیں کرنا کبھی بھی، کیونکہ ٹرولز کا کام نہیں ہے انگیج کرنا. اور کیونکہ دلیل کے ساتھ تو بات ان کا تو مقصد ہے ہر چیز کی نفی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے میرے خیال میں ہمیں یہ، اور ان کا کوئی تعلق نہ تاریخ کے ساتھ ہے، نہ اس بات کے ساتھ ہے کہ دنیا کے باقی ممالک کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ ایک ملک ہے جس کے اندر سب خرابیاں ہیں. تمام معاشروں میں، ریاستوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں. جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ سب سے بڑی ہماری خرابی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مکمل اطلاعات نہیں آتی. اسی طرح جو سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے کہا جی یہ ناراض بلوچ نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے. بھائی یہ تو بالکل ہے، یہ تو شورشی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ان کی شورش کیوں پنپ رہی ہے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بلوچ قوم کی ایک بہت بڑی تعداد ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی جو ہے اس کو ایڈریس کرنا وہ ایک بہت اہم بات ہے. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو آپ نے سامنے لے کے آنا. یہ میں بارہا آپ کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں، اور بلوچستان کے حوالے سے تو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو کاؤنٹر انسرجن یعنی انسداد شورش جو ہے وہ سب سیٹ ہے. وہ سب سیٹ ہے ایک جو وسیع تر جو ہے سیاسی جو ریکنسیلیشن ہے اور ریزولوشن ہے اس کا سب سیٹ ہے. جو شورشی ٹولہ ہے اس کے خلاف آپ نے یقیناً کارروائی کرنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن صرف وہ کارروائی جو ہے، اور اگر اس کے ساتھ جو سپیس کریٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ نے سیاسی منظرنامے کو نہیں تبدیل کرنا تو پھر یہ سائیکل جو ہے وہ آپ کا چلتا رہے گا. اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کھیل کے قواعد جو ہیں وہ تبدیل ہم کریں گے، تو میں نے آپ کے فرائیڈے ٹائمز کے لیے جولائی 2021 میں یہ مضمون لکھا تھا کہ جناب ہمیں اب افغانستان کے حوالے سے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور وہ مضمون ریکارڈ کا حصہ ہے. جی ابھی دکھاتے بھی ہیں اس کے اوپر میری مشرف زیدی صاحب who's again a public intellectual، ان کے ساتھ میری باضابطہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. انہوں نے نیوز میں لکھا، میں نے فرائیڈے ٹائم میں 2-4 ہمارے اس قسم کے مضامین جو ہے وہ چھپے. تو مطلب اگر میں 2021 میں دیکھ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو آپ تو افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. جنگ کرنے کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ ایک تجزیہ کریں، ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ کریں کہ معاملات وہاں پہ کیا ہیں اور وہ آپ کے لیے کس قسم کی
خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ نے کس قسم کا جو ہے وہ ایکشن پلان جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر تو کھیل کے قواعد تبدیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ پرو ایکٹیو آپریشنز، تو میں آئی سپورٹ دیٹ۔ لیکن اگر کھیل کے قواعد جو ہے وہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے اندر پکڑ دھکڑ شروع کر دیں ان لوگوں کی جن کو آپ نے فار ون ریزن اور اندر بلیک لسٹ پہ ڈالا ہوا، تو میرے خیال میں وہ پالیسی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جو پرو ایکٹیو پالیسی ہے جس میں آپ نے کائنیٹک انٹیلیجنس آپریشنز کرنے ہیں، اس کا ایک جوڑ جو ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ساتھ اٹ از اے مسٹ۔ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے بغیر یہ معاملہ جو ہے یہ سائیکلز میں چلا جائے گا، اور یہ تشدد کا جو پہیہ جو ہے یہ لگاتار چلتا رہے گا۔ بالکل، تو اس سے مجھے افغانستان پہ بالکل آتے ہیں، میں یہیں پہ آ رہا تھا، لیکن اب یہ کوئک پوائنٹ آپ نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن، ہم یہ پہلے بات بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ اور اس کے بغیر اس مسئلے کو دیرپا بنیادوں کے اوپر حل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس وقت پھر یہ میں نے آپ کو پتا ہے کل پرسوں میری افراز صاحب خٹک صاحب سے بھی بات ہوئی اور لوگوں سے بھی بات ہوئی، میں ان سے پوچھا کس سے ڈائیلاگ کیا جائے۔ دیکھیں نا، مطلب یہ کہ ایک اب وہاں پہ 2-3 ہی بڑے گروپ سے، خود انہوں نے سی ایم بلوچستان نے بھی جو کہا، انہوں نے کہا کہ ایک وہ گروپ ہے جو سیپریٹسٹ جن کی لائننگز ہیں، دوسرا جو ہے کہ جو فیڈریشن کو مانتا ہے، آئین کو مانتا ہے۔ اب یہ نیا ایک پورا بی ایل اے کا اور یہ نوجوان جو لوگ ہیں، اب ان کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ان کا لیڈر کون ہے، ہم نے ان کی پکچرز بھی نہیں دیکھی، ان کے نام بھی کلیئر نہیں ہے، کیا بی ایل اے آئے گی بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، یا وہ لوگ جو بلوچ لیڈرز ہیں وہی مذاکرات کریں گے۔ اجازت ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہائپوتھیٹیکلی نیگوسیشن کہاں ہوگی اور کس کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پہلے تو آپ کی بات چیت شروع ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ناراض ہیں، شاکی ہیں، لیکن وفاق کے اندر رہتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اس طرح کے گروہ ہیں ان کے خلاف آپ کائنیٹک آپریشنز کریں گے انٹیلیجنس بیس، اور ان کو آپ نے جو آپ زخم پہنچائیں گے، اس کے بعد عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے، اور یہ بلوچستان میں ہوا ہے پہلے بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ جس میں لوگوں نے سرنڈر کیے ہیں ویپنز۔ جب وہ ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر ہتھیار ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمارے جو مسائل ہیں اور ہمارے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس بات چیت کے لیے جو بلوچوں کی جو اصل سیاسی لیڈران، وہ لیڈران نہیں جن کو فوج یا انٹیلیجنس ایجنسیز کنٹرول کرتی ہے، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، وہ لیڈران جو کہ وفاق کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگوں کی حقیقی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اس بات چیت کے نتیجے میں جو مذاکرات ہوں گے، جو مطالبات سامنے آئیں گے، اس کے مطابق پھر آپ نے صوبے میں جو ہے وہ اصلاحات کرنی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا قطعی طور پر کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جو آپ نے گھمائی تو یکا یک جو ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں کا مسئلہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ہو۔ لیکن آپ اگر سمت آپ نے درست کر لی تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس طرف بڑھنا شروع ہوں گے کہ جہاں پہ یہ مینیجیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کے کیونکہ دیکھیں نا جو بیرونی عناصر بھی ہیں وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اس میں تیل ڈالتے رہیں، لیکن اگر آپ اندر کے زخم جو ہیں ان کو بھرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کے لیے بیرونی عناصر کے لیے بھی یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل